أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھاتے ہیں۔ پہلی قسم واو جو ہے نا قسم کے معنی میں ہے عربی، نازعات انسان کی جو رگیں ہیں نا، ان رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے نا، اس طرح اندر جا کے نا فرشتہ انسانوں کی روح کو کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں غرقہ۔ قسم ہے سختی کے ساتھ نکالنے والے فرشتے، کھینچنے والے، غرق ہو کر انسان کے اندر ڈوب کر اس کی روح نکالنے والے، ان کی قسم۔ اب ٹائم نہیں ہے چونکہ میں نے صرف ترجمہ مفہوم کرنا ہے کہ فرشتے جب موت کا وقت آتا ہے انسان کے اندر کیسے ہوتے ہیں، اس الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری قسم والناشطات نشطا، گرہ کھولنا، یعنی قسم ہے مجھے نیک آدمی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اس کے اندر گھٹن اور قید محسوس کرتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قسم ہے گرہ کھولنے والوں کی جو روح کو آرام سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے نیک اور برے کی موت کا۔ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والوں کی، برا ہو یا نیک ہونا تو جو روح فرشتہ لے کے جانے والا ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ تیرنے والا فرشتہ تیزی کے ساتھ، یعنی جیسے پانی کے اوپر کشتی تیر کے چل رہی ہوتی ہے نا، ایسے وہ فرشتہ اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ فالسابقات سبقا، پس قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کی روح کو اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، چوتھی قسم مجھے قسم ہے تدبیر کرنے والے کاموں کی، یعنی ان فرشتوں کی۔ اب بہت سارے فرشتے ہیں مختلف کاموں پہ اللہ نے لگائے، تو یا اللہ یہ چار قسمیں آپ نے کیوں کھائیں؟ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، وہ دن قیامت کا دن جس سے تم انکاری ہو یا غافل ہو، وہ الہ ہلا کے رکھ دے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، الہ ہلا کے رکھ دے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور قیامت ہوگی۔ یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے نا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے شوق آتے ہیں، قیامت کا جب یہ زلزلہ برپا ہوگا نا تو ایک دفعہ آئے گا، پھر اس کے بعد اور آئے گا، پھر اس کے بعد اور آئے گا۔ تتبعها الرادفہ، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو انسان کے دل ہیں نا وہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، ہل جائیں گے، اڑے ہوئے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور پسپا ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہی ہم ان آنکھوں کو اللہ کا فرمانبردار بنا لیں۔ جہاں اللہ نے منع کیا نگاہ نہیں ڈالنا، اگر وہاں سے ہم نے نگاہ ہٹا کے ابھی نیچی کر لی نا تو پھر یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہیں گے کیا ہمیں کہتے تھے نا، کیا وہ کہتے تھے کہ کیا یہ لوٹ کر جانا ہوگا؟ فی الحافرہ بھی ایک قیامت کا نام ہے، تو کیا یعنی ایسے ہوگی قیامت پھر ہم جائیں گے؟ یہ کافروں کا ایک مذاق جملہ کہتے تھے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرا، کیا اس وقت بھی ہوگا کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہے نا چور چور ہو گئی ہیں، بالکل رزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ قالوا تلک، کہتے کافر کہ اگر ایسا ہوتا جیسے حضور نے کہا قیامت آئے گی تیاری کرو، یا قرآن کہہ رہا ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے نا تو اذن کرۃ خاسرہ، پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہیں۔ یعنی مزاحم کیا کہتے ہیں نا، اچھا ایسا ہوگا نہیں، اگر ہو تو پھر تو خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنما هي زجرۃ واحدہ، ہم تو تمہیں ذرا تفصیل سے بتا رہے تھے، لیکن ایک ہی جو اس کی زجر اور چیخ اور آواز ہوگی نا اس فرشتے کی، وہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔
اللہ ہم سب کو اس وقت سے پناہ نصیب فرما، اور اس وقت جن سختی والے ان دنوں میں جو عملوں کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ کہتے ہیں ایک فَإِنَّمَا يَزْجَرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تم کہتے ہو ہم ہڈیاں ہو گئے، قبر سے کیسے نکلیں گے، کیسے ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ایک آواز دیں گے، اشارہ کریں گے، تم سارے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ہمارے سامنے میدان میں آ جاؤ گے۔ چل یہ دو بات تھی، موت قبر آخرت کی، قیامت کی۔ آگے فرمایا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے، واقعہ آیا ہے؟ اور تھوڑا سا سنو۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب میرا موسیٰ جو ہے نا گزر رہا تھا وادی طویٰ سے، تو ہم نے اس کو آواز دی۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ، جب اس کو پکارا اس کے رب نے، بالوادِ المقدس، پاکیزہ وادی میں، پاکیزہ جگہ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، میرے پیارے موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہوا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور موسیٰ السلام گئے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ کیا تو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ باطنی پاکیزگی، ظاہری طور پر تو بادشاہ تھا، اجلا تھا، فرمایا کیا تو باطنی روحانی پاکیزگی چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ، میں تجھے وہ راہ دکھاؤں، کلمہ پڑھاؤں، اس دین پہ چلاؤں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں چلاؤں تجھے اپنے اس رب کی راہ پر۔ فَتَخْشَىٰ، پھر تیرے اندر خشیت پیدا ہو، اللہ کی محبت والا ڈر پیدا ہو۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اس پر میں تمہیں کچھ بڑی نشانیاں بھی دکھاتا ہوں۔ عصا دکھایا، میدان میں پھینکا، سانپ بن گیا، ید بیضا، فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، میں تجھے یہ نشانیاں دکھاتا ہوں، یعنی میری نبوت کی اور اس دعوت کی تصدیق کریں گی۔ تو قرآن پاک کہتا ہے فَكَذَّبَ، پھر اس نے جھٹلایا موسیٰ کی سچی بات کا، معجزات کا، دعوت کا جھٹلایا، انکار کیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر، پھر تکبر کے ساتھ اٹھا، پیٹھ پھیری، یسعیٰ، اور چلنے لگا، جانے لگا۔ فحشر فنادى، اور پھر اکٹھ بنانے لگا، لوگوں کو پکارنے لگا، فلاں وزیر فلاں مشیر، وہ آئے اور ان سب کو اکٹھا کر کے، یعنی آگے سے موسیٰ کا توڑ کرنے کے لیے۔ فقال انا ربكم الاعلى، جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو کہتا ہے میں ہوں رب، موسیٰ کی باتوں میں نہیں آنا، میں رب ہوں، اور ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر ہم نے پکڑا، پھر ہم نے اس کو اپنے عذاب کا شکار کیا، اور نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، جو اس کے سامنے ہیں، جو پہلے ہیں یا قیامت تک آئیں گے نا، ان سب کے لیے ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مشرکین مکہ آج تک اور قیامت تک، قیامت کا انکار کرنے والے غافل لوگ، کیا تم اس حضور کی دعوت کو، قرآن پاک کو، سورہ نازعات کو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سن کر ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، عبرت لیتے ہو؟ فرمایا عبرت وہی لے گا جو اللہ کو مانے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اور اس کے اندر پھر خشیت پیدا ہوگی۔ خشیت پتہ کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ صبح اٹھے نا، سحری کو نا، تہجد پڑھے نا، اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور اپنے ماضی کے گناہوں کو سامنے لائیں، اللہ کی طاقت کو سامنے لائیں، تو پھر تمہیں تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، تمہارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے گا۔ یہ ہے عبرت، یہ ہے خشیت۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کافروں تم موت کے بعد کی زندگی کا، قبر سے نکلنے کا انکار کرتے، مشکل سمجھو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا ساری کائنات کا بنانا مشکل ہے؟ اب یہ آسان مشکل بات تو ہمارے لیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا جہان ہے، ہم اس کو بھی ختم کر کے دوبارہ بنائیں گے، تو تمہیں تو اتنی سی چیز کو بنانا کیا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، وہ آسمان جس کو ہم نے بلند کیا، درست کیا، وہ اغطش لیلها،
اور پھر ہم نے اس کے اوپر رات آئی اس کو ڈھانپا، وَأَخْرَجَ زُخَاهَا، اور پھر ہم نے دن بنایا، وہ آیت اس کو روشن کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو ہم نے اس کے بعد بچھایا۔ پہلے زمین بنی، آسمان بنا، ایک تفصیلی بحث ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں جاتا۔ دحاها بھی قیامت کو کہتے ہیں، اور پھر دحاها یہ جو زمین ہے اور اس زمین کے اوپر جو طرح طرح کی ساری چیزیں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اخرج منہا، نکالا ہم نے اس سے، ماءہا پانی، ومرعاہا اور چارہ گھاس، یعنی اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ پانی ہے، زمین سے بھی نکلتا ہے، بارش سے بھی آتا ہے، اور زمین پیداوار اگتی ہے، تم خود بھی کھاتے ہو، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، والجبال ارساہا، اور پھر ہم نے اس کے اوپر پہاڑ بچھا دیے، متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں اور مویشیوں کے لیے، یعنی زمین میں سے جو کچھ اگتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر وہ بڑی بات، بڑی قیامت، بڑی گھبراہٹ جس دن آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن پھر انسان ذکر کرے گا، سوچے گا، کوشش کرے گا۔ فرمایا وبرزت الجحیم، پھر ہم اس کو جہنم میں سامنے کریں گے، لمن یرا، اس کو دکھائیں گے، فاما من طغی، پھر ایسا شخص جس نے سرکشی کی، گناہوں کی زندگی گزاری، وآثر الحیات الدنیا، اور دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اسی پہ لگا رہا، اسی حب دنیا کو دل میں بسائے ہوئے دنیا سمیٹتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ جو دوزخ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں نا، یہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اسی کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایسا آدمی جو ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ کہ میرے اللہ نے حکم دیا، میرے اللہ نے فرض کیا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، کل میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اگر میں نے یہ فرض ادا نہ کیا تو مجھے اللہ کے حضور شرمندگی ہوگی، اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ باقی جتنی بھی زندگی ہے، جوانی ہے، مال ہے، حلال کمائے، حلال خرچ کرے، تقوی والی زندگی بنائے، ان سب چیزوں کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اور جو آدمی اس خوف خدا کے ساتھ کہ میں نے کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو پھر پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس کو برائی سے روکنا پڑتا ہے۔ آپ روزے کی حوالت میں، روزے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوں گے، امید ہے کہ چونکہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبانوں کا بھی روزہ ہے، امید ہے آپ خیال کرتے ہوں گے، اسی کا نام ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، برائی سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوف و خشیت نصیب فرمائے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ کتنے؟ 2 جنت، کم از کم جنت کتنی ہے؟ کل والی میری جو باتیں وہ آپ اپنے کل کی درس والی وہ آپ سامنے رکھیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کا خوف آتا ہے نا تو پھر چھوٹی سی برائی بھی بڑی نظر آتی ہے، پھر آدمی ڈرتا ہے کہ مجھے اس چھوٹی برائی سے، چھوٹے گناہ سے میری پکڑ نہ آ جائے۔ اور جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے نا تو پھر آدمی بڑا دیدہ دلیر ہوتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ میرا کچھ کرنا تو کر لو، اور میرا کون کچھ کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں ہونا ہو یار، بالی توبہ کر گئے سب بابے، کیا تو نے ملک الموت سے لکھوایا ہوا ہے کہ تو آئے گا مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے گا؟ نہیں میرے بھائی نہیں۔ آؤ عبرت آموز ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، شارٹ کٹ کرتا ہوں، گھر میں آیا، بیوی ہے، بیوی کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہوتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس نے بیوی سے کہا، تو بیوی نے کوئی حجت کی، انکار کیا، بات نہ مانی، تو یہ زبردستی کرنے لگا، تھوڑا زور دینے لگا، تو اس نے بیوی نے نا ایسے دھکا دیا، چل جہنمی، چل جہنمی، تو دور ہٹ مجھ سے۔ تو بادشاہ تھا وہ وقت بھی کہ اس نے بھی اپنی انسلٹ محسوس کی کہ میری بیوی ہے اور میرا شرعی حق ہے اور یہ مجھے آگے سے بات بھی نہیں مانی اور کہتی ہے کہ جہنمی۔ تو
اس بادشاہ بھی غصے میں آ گیا، تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر میں جہنمی ہوں نا تو جا پھر تجھے 3 طلاقیں، طلاق دے دی بیوی کو۔ اب تو بڑے آرام ہو گئے، دونوں طرف سے غصہ ٹھنڈا ہوا، یہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے آج کے دور میں بھی کئی نادان ایسا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ گاجرے سے پیشاب کیا تو پیٹ گرم ہو تو پھینک دی، تو بھوک جب پھر بھوک نے جب ستایا تو کہنے لگے اس کو بھی نہیں کیا، اس کو بھی نہیں، تو اس وقت یہ بھی بالکل اس طرح منہ سے یہ الفاظ نکال کے نا، تو پھر کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کہا، ایسے کہا تھا، ایسے کہا، ایسے تو طلاق نہیں ہوتا۔ پھر علماء کو نہیں ڈھونڈتا جو صحیح مسئلہ بتانے والے ہیں، پھر ان کو ڈھونڈتا ہے جدھر سے کوئی رعایت ملتی ہے، جدھر سے رعایت ملتی ہے، پھر ادھر جاتا ہے۔ پھر جب ادھر سے کوئی رعایت سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، ادھر آنکھوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پھر مسلک کی چینج کر لیتا ہے، پھر اپنا ٹھکانہ ہی چینج کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جی کہ اس وقت جب یہ بات ہوئی تو دونوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ مختلف علماء کرام کے پاس جاتے تھے، جو بھی مسئلہ سنتا تھا تو ظاہر وہ ظاہری اعتبار سے کہتے تھے، کہتے ہیں جی طلاق تو ہو گئی، طلاق تو ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اچھا اس بادشاہ کو بولو میرے پاس آئے، میں بتاتا ہوں، میں مسئلہ سن تو پھر میں اس کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ وہ آیا اور اس نے سارا مسئلہ جیسے آپ نے سنا اس نے بتایا، تو اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کبھی تم یہ بتاؤ کہ تم نے خوف خدا کی وجہ سے کوئی گناہ جس پر تم قادر ہو، تو گناہ کر سکتا ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تو نے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو وہ بادشاہ تھوڑا سوچنے لگا، تو سوچنے بعد اس نے کہا جی بالکل جی مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک موقع تھا، ایک اجنبی عورت تھی، اب گھر کی خدمہ تھی، کون تھی میرے کمرے میں آئی صفائی کرنے کے لیے کچھ اس طرح، تو بس میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اس کو پکڑا اور میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، لیکن جب میں نے نا اس پر زبردستی کرنا چاہی تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو میں پیچھے ہو گیا۔ میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے قابو پانے کے باوجود پھر میں نے وہ گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں مبارک ہو، جب تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ ڈر گیا نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا یہ گناہ ہے کل عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہٰذا تجھے بیوی نے کہا نا دوزخی، تو دوزخی نہیں ہے، تو رب کے خوف رکھنے والا ہے، تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، لہٰذا بیوی کی بات غلط ثابت ہو گئی تو تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ یہ علم والے ہیں، یہ علماء ہیں، نیٹ آپ کو یہ گرائیاں نہیں بتاتا، یہ موتی نہیں دیتا۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، نیٹ جو پازیٹیو اگر وقت کی ضرورت ہے آپ کریں، لیکن اس کو مفتی نہ بنائیں، اپنا استاد نہ بنائیں، اس کو اپنا عالم نہ سمجھیں، وہ آپ کے ہاتھ کا ہے، وہ آپ کا محتاج ہے، آپ چارجنگ کرتے ہیں، پھر آن کرتے ہیں، پھر اس کا کوڈ لگاتے ہیں، کھولتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے، وہ آپ کا ماتحت ہے، وہ وہی کرے گا جو آپ کہیں گے۔ آپ ایسا کوئی استاد دیکھیں جو آپ کو کہے نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، سورہ نازعات آخری حصہ، لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ فیما انت من ذکرہ، ایسا پوچھتے ہیں جیسے آپ جو ہے نا اسی کی کھوج پہ لگے ہوئے ہیں۔ الی ربک منتہا، ان سے کہو کہ تمہیں اپنے رب ہی کی طرف ٹھکانہ پکڑنا ہے، تم مانو نہ مانو قیامت آنے والی ہے، آئے گی۔ انما انت منذر من یخشی، میں تو تمہیں صرف تنبیہ کرنے آیا ہوں، ڈرانے آیا ہوں۔ کأنہم یوم یرون، جس دن وہ آ جائے گی نا، قیامت آ جائے گی، تو یہ جو دنیا میں تم مستیاں کر رہے ہو نا، تو تم اس ایک دن قیامت والے بڑے دن کو، سخت دن کو دیکھ کر کے کہو گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، اس قیامت کے ایک ہی دن کو دیکھ کر تم کہو گے ہم دنیا میں ایک دن یا ایک شام، ایک صبح یا ایک شام، عشیہ شام اور ضحا یا صبح، بس ہم دنیا میں صرف اتنا رہے ہیں۔ اب پیارے ساتھیوں، قرآن پاک ہمیں دعوت و فکر دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ
یار یہ ایک صبح کی مانند ایک شام کی مانند جو زندگی ہے اس کو ہم اتنا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اتنا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جماعت چلی جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک تکبیر اولیٰ، ایک رکعت، ایک جماعت کتنی قیمتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، جس طرح دنیا کا نفع سامنے رکھ کر کے کہ میرا سیزن ہے، اگر میں نے نہ لگایا تو مجھے نقصان ہوگا، تو جب تک آپ جس طرح دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں نا، اسی طرح دین کے نقصان کو جب تک آپ آخرت کا نقصان اپنا نہیں سمجھتے، اس وقت تک نیکی کی امید نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک قیامت کی فکر کرنے لگے گی۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں اور اللہ کے حضور ایسا اپنے آپ کو تیار کریں کہ کل جب اللہ کے حضور جمع ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ میں اس بندے سے کیا حساب لوں، اس نے تو اپنا نفس مار ہی دیا تھا اور یہ تو ساری میری اطاعت کر کے آیا ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ واخر دعوانا شروع کر۔ اللہ اکبر۔